سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اسی پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میں محبوب فرما دوں اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پس میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ تو جب نقش قدم پہ چلیں گے، پیروی کریں گے، سنت پہ چلیں گے تو کیا ثواب ملے گا؟ بعد اللہ پاک فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اللہ تم سے، ذرا اس کو ایک دفعہ کہیں نا، اللہ تم سے۔ کتنا مزہ ہے اس میں، کتنی مٹھاس، کتنی حلاوت ہے اس جملے میں۔ اور جتنا اس کے اندر بندہ اس کی ڈیپتھ میں جا کے غور کرے گا، فکر کرے گا، اتنا ہی اس کا ایمان تازہ ہوگا۔ کیا کمال ہے! میں کہاں اور رب العالمین کہاں، میں کہاں اور احکم الحاکمین کہاں، میں کہاں اور ارحم الراحمین کہاں، میں کہاں اور خیر الرازقین کہاں۔ اللہ کی اتنی بلند و بالا شان ہے، قرآن پاک میں شانیں بیان ہوئی ہیں، اور نماز میں بھی کہتے ہیں وتعالی جدو کا، تیری بلند شان ہے۔ اتنی شانوں والا، اتنی عظمتوں والا، اتنی طاقتوں والا، اتنی رحمتوں والا، اس نے اپنے پیار کا میرٹ یہ رکھا ہے کہ میرے حبیب کی سنت پہ چلو گے تو میں تم سے پیار کروں گا۔ اللہ تم سے پیار کرے گا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اس کو جتنا آپ اس پہ غور کریں گے نا، آپ دیکھیں تنہائی بیٹھ کے بھی غور کریں کہ یار میں تو ایک ذرہ ناچیز ہوں، میں تو ایک ذرہ بے مقدار ہوں، لیکن اللہ مجھ سے پیار کرے گا، اللہ مجھ سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، اور شرط کی کیا ہے؟ وہ اتنی سی ہے کہ میرے حبیب کی سنت پہ چلو۔ اور وجہ کیا ہے اس میں، راز کیا ہے کہ جب کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے، حضور کی اداؤں کو اپناتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، اسوہ حسنہ کو، تو راز اس میں یہ ہے کہ فرمایا کہ بندہ تو وہی ہے لیکن اس میں رنگ میرے حبیب کا ہے، ادائیں میرے حبیب کی جھلک رہی ہیں، تو اس وجہ سے اللہ اس سے بھی پیار کرتا ہے۔ محبت مصطفیٰ کی برکت سے اس سے بھی اللہ پاک پیار کرتا ہے کہ اس میں میرے حبیب کا رنگ نظر آتا ہے اور میرے حبیب کی ادائیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے فرمایا یحببکم اللہ، اور اسی پر بس نہیں ہے، فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، گناہ بخش دے گا۔ اگر پکڑنے پہ آئے، گرفت پر آئے، تو وہ شخص جس نے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ترازو میں جو گرد و غبار تھا، اس کی وجہ سے جو ایک ہلکا سا فرق آیا وزن میں، میزان پہ اتنا سا فرق آئے گا تو اس بنیاد پہ بھی پکڑ لے گا کہ صفائی کا اہتمام کے اتنا سا فرق بھی کیوں آیا۔ اس لیے کہنے والا کہتا ہے نا، عدل کرے تے تھر تھر کمبر اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں مر گئے منہ کالے۔ یہ میاں محمد بخش صاحب۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو پہ دیکھو، ایک اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے میاں محمد بخش، جو کہ پنجابی کے شاعر ہوئے ہیں، میں نے ان کے مزار پہ حاضری بھی دی ہے کشمیر میں۔ وہ نہ صرف شاعر تھے بلکہ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کو بہت بڑا مزار، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مر گئے منہ کالے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ میں تو یہ سمجھاؤں کہ جس شاخ پہ پھل ہوتا ہے وہ جھکی ہوتی ہے، اور جس پہ پھل نہیں ہوتا وہ اونچی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ ہم نے گزشتہ جمعے میں بیان کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے موقع پہ داخل ہوئے مکہ شریف میں، تو عاجزی کی وجہ سے آپ کا سر مبارک وہ کجاوے سے ٹکراتا تھا،
وغیرہ یہ موقع وہ ہوتا ہے کہ جس میں بندہ بڑا پھولے نہ سمائے اور اپنے دشمنوں کو دیکھ دیکھ کے ان کو اشارے کرے کہ ہے دیکھا آج پھر کہ میں فاتح بن کے داخل ہوں اس شہر سے، تم نے مجھے نکلنے پہ جو ہے وہ تمہاری شرطوں کی وجہ سے میں نکلا تھا، لیکن آج دیکھو۔ لیکن دیکھیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اس میں عاجزی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، ڈھول ہے نا، خالی ڈھول ہے، کتنا بولتا ہے، اگر اسے بھر دے تو وہ بولے پھر آواز نہیں نکلے گی۔ یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کہ جو خالی ہوتا ہے نا اس میں غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ جس کے اندر کچھ ہو، معرفت کی دولت ہو، شریعت کی دولت ہو، دین کی دولت ہو، ایمان کی دولت ہو، تو اس میں بجائے غرور و تکبر کے عاجزی اور انکساری کا پہلو یہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں، بات یہاں شروع ہوئی تھی کہ دیکھو میاں محمد بخش کیا کہہ رہے ہیں، عدل کرے تے تھر تھر کمر اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ وہ خود کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ میں وہاں پہ حاضری بھی دے کے آیا ہوں اور ان کا مجموعہ کلام مکمل میرے پاس ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کیا ہوا ہے سیف الملوک کے نام سے، بڑا زبردست کلام ہے، ان کو رومی کشمیر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے ولی ہوئے، لیکن میں اس نقطے پہ بار بار آپ کی توجہ کو کنسنٹریٹ کر رہا ہوں کہ دیکھو اتنا بڑا اللہ کا ولی اور اتنا بڑا شاعر ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں ورگے مکالے بخشے جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے اور اپنی رحمت فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متلاشی اور بھکاری ہیں۔ اتنی بات کرنے کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت کیا ہے۔ فرمایا کہ جو اس کو اپناتا ہے، حضور کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے، اور نہ صرف پیار کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ انعامات کب ہوں گے، یہ عنایت کب ہوگی، اللہ کی یہ رحمت کب متوجہ ہوگی، جب بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک پہ عمل پیرا ہوگا۔ اب اس کے لیے اتنا سا کام کرنا ہوگا کہ جھجک کو اڑانا ہوگا۔ کیوں؟ بندہ کہے کہ یار میں داڑھی رکھ لوں گا، لوگ مجھے مولوی کہیں، تو میں کیسے، میں تو اپ ٹو ڈیٹ شو کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو ماڈرن شو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ یورپ میں، امریکہ میں جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں باقاعدہ وہ اپنا لباس تک جو ہے وہ سنت کے مطابق، اور امامہ اور داڑھی، یعنی مطلب وہ انالیسس کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں کہ یہ دین حق ہے۔ تو اس کے بعد پچھلی ساری نشانیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک روایتی سلسلہ چل رہا ہے، تو بس وہ کچھ جو اللہ توفیق دے دے وہ کام کیے، باقی اسلام کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے جھجک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں شادیوں کے موقع پہ شریعت و سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں شادی ہے خیر۔ حالانکہ سوچنے کے بعد مجھے ایک بزرگ کی بات بڑی دل کو لگی کہ یار غمی میں تو ہر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، جب کوئی اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غمی کا موقع ہو، کوئی مشکل آ جائے، تو ہر بندہ ہی گڑ گڑاتا ہے، کوئی ہو نیک ہو گناہ گار ہو، کوئی ہو وہ گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے یا اللہ میری مشکل ٹال دے۔ لیکن محبت کا پتہ کب چلتا ہے، پیار کا پتہ کب چلتا ہے، اور عقیدت کا پتہ کب چلتا ہے، جب بندہ خوشی میں اپنے رب کو یاد کرے کہ یہ ہے وہ پیار کی علامت۔ جب جان پہ بن جائے پھر تو رب کو یاد کرنا ہی ہے نا، لیکن محبت کا پتہ، پیار کا پتہ، الفت کا پتہ اور عقیدت سچی کا پتہ تب چلتا ہے جب بندہ خوشی میں ہو، اور تب بھی کہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیوں؟ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو مجھے اللہ نے یہ فضل کیا ہے، مجھ پہ یہ خوشی جو ہے وہ دی ہے، تو اس میں بھی میں شریعت و سنت کی حدود کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ بھی انہی کی عنایت ہے، انہی کا کرم ہے۔ جیسے ہمارے جو احباب ہیں خاص، وہ شادیوں کے موقع پہ بھی بجائے یہ ڈھول ڈمکے کے وہ ملاشرے کی محفل کرتے، اس میں نیت کیا ہے کہ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں؟
کہتے ہیں خوشی اگر آئی ہے تو یہ مقصد یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں میرا ذکر ہوا ہے اور وہاں سے یہ مجھے خوشی بھیجی گئی، یعنی وہ اس میں بھی شکر کا پہلو نکالتے، جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو محفل میلاد کرتے ہیں کہ سرکار کی برکت سے یہ انعام ملا ہے۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت امام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ۔ اچھا ایک اور میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا، کچھ سالوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ جی رمضان شریف میں جی ہم بچے کا نکاح کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے بھی اچھی بات ہے، کرو، بابرکت دن ہے جی، لیلۃ القدر میں کریں گے، 27ویں شب میں کریں گے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ انتظامات میں آ کر تراویح بھی چھوڑ دی، کو محفل کرنی تھی محفل میں جانا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، ختم قرآن میں شرکت کرنی تھی وہ بھی چھوڑ دی، بھائی انتظامات کرنے کیا کریں جی، مہمان آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ایسے ویسے ادھر ادھر، تو پھر وہ بجائے ایسا نہ ہو کہ کوئی برکت حاصل کرنے کے الٹا کوئی نوسط ہی پڑ جائے، کیونکہ جو بڑی راتیں ہیں، جو عظمت والی راتیں ہیں، جہاں اس میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یہ اصول میں لکھا ہے تمام کتابوں میں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ جن راتوں میں یا جن اوقات میں چاہے دن میں ہی ہو نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ویسے ہی اگر اس میں کوئی گناہ ہو کوئی خطا ہو تو اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے چوکنا رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ برکت لیتے لیتے الٹا کوئی خلاف ورزی ہو جائے، نمازیں چھوٹ جائیں، ہاں تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ تجربے سے یہی نظر آیا سامنے کہ جو شب برات میں مثلا کئی لوگ شب برات میں نکاح رکھ لیتے ہیں، منع تو نہیں ہے ٹھیک ہے بابرکت، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کا کرتے کرتے بہت سی شریعت و سنت کی خلاف ورزیاں ہو کر الٹا گناہ کا وبال پڑ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ تو یقین ہے بندے کو کہ میں نہیں کرنے دوں گا کسی کو، اپنے خاندان میں سے بھی کسی کو نہیں کرنے دوں گا، وہ خوشی سے کرے، لیکن ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے تقدس کی اور اس کی عظمت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔